سامعین و ناظرین، یہ رضا خانی دھرم کا خرافاتی اور فتن اور فسادی مولوی ہیں جنہیں ان کے متشدد اور چلبلی مزاج مجدد اپنے ہی گمراہیت کے وہ دلدل میں پھنسا گیا، جنہیں حق بتانے کے باوجود، دلائل دے کر، ان کے ہی گھر سے آئینہ دکھانے کے باوجود حق سمجھنے سے ایسے بھاگتے ہیں جس طرح پاگل کتا پانی دیکھ کر۔ یہ فسادی مولوی اپنی فسادی مجلسوں میں، محفلوں میں اپنی عوام کو سنیت اور عشق رسول و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور خود کو مفتی علامہ فہامہ بتاتے ہیں، مگر جب ہم اہل سنت دیوبند سے پالا پڑتا ہے اور ہمارے شکنجے تلے آتے ہیں تو ان کی تمام پول پٹی کھل کر رہ جاتی ہے اور ان کا ڈھول کا پول پھٹ جاتا ہے جو اپنے لوگوں میں علامہ فہامہ کے نام سے بتاتے ہیں۔ تو یہ مولوی حیدر نوری اور ریحان رضا مراد آبادی کی کچھ جہالت کا مختصر نمونہ آپ دیکھیں، جو میرے ہاتھ ان کا ڈھول پھٹ چکا ہے۔ تو سامعین، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مولوی رضا خانی، ریحان رضا مراد آبادی اور حیدر نوری اپنے پیٹ اور جیب بھرو گمراہ بیانات، تقریروں سے جو اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اسے میں کہوں گا تو میری اس گفتگو کو اپنے لوگوں کو سناؤ جو تمہاری تقریر کو سن کر دھوکے میں پڑے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم بڑے مولوی ہو، حالانکہ تم گمراہ کن فسادی مولوی ہو۔ تم سمجھاؤ ان کو تم گمراہ نہیں ہو، سناؤ اور لوگوں کو، تاکہ تمہاری علمی پول پٹی جو میں نے کھول کر رکھ دیا ہے انہیں بھی اس کا اندازہ ہو، اور کم از کم تمہاری اتنی اوقات ہو جائے کہ تم مجھ سے فون کال پر سنجیدگی سے گفتگو کر کے اپنے باطل اور گمراہ دھرم کو بچا سکو۔ تو سنیں سامعین ان مولویوں کی خرافاتی اور فتن فسادی تقریر، بیانات اور بکواسات کو۔ میری بات سے متفق ہے، کوئی بھی اعتراض نہیں، ایک ہو جاؤ۔ جو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، آؤ ایک ہو جاؤ، مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پڑھنے لگ جاؤ، ہم ایک ہیں۔ مصطفیٰ کے میلاد میں بیٹھنے والے ہو جاؤ، ہم ایک ہیں۔ سنی اماموں کی قدر کرنے لگ جاؤ، ہم ایک ہیں۔ اور وہ نعرہ لگاؤ جو ہمارے امام احمد رضا نے لگایا ہے، گیز میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، نعرہ لگانے لگ جاؤ، ہم ایک ہیں۔ سامعین، یہ ہے حیدر نوری رضا خانی مولوی جو کہہ رہا ہے کہ تم صلاۃ و سلام پڑھنے شروع کر دو، ہم ایک ہو جائیں گے۔ اور وہ صلاۃ و سلام جس کی طرف سب کو اکٹھا کر رہا ہے، آج کس طرح میرے ہاتھ سے کٹ گیا اور اس صلاۃ و سلام کو خود کہہ دیا کہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی علمی لیاقت کی کس طرح میں نے پول پٹی کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ فون کال میں گفتگو نہیں کر سکتے، فون کال میں بہت ساری باتیں کریں گے، اپنے بیانات کے اور پروگرام کے متعلق سیٹنگ کریں گے، تاریخ طے کریں گے، گھنٹوں گھنٹوں پر بات کریں گے، لیکن ہم اہل حق، اہل سنت جماعت، اہل حق دیوبند کے ساتھ گفتگو کرنے میں ان کی جان نکل جائے گی۔ کیوں کہ پتہ ہے کہ ان کی تمام پول پٹی، ان کے اعلیٰ حضرت کی، ان مولویوں کی میں کھول کے رکھ دوں گا اور ان کی گمراہیت، شرک و بدعات، کفر و ضلالت کو جو ہے لوگوں کے سامنے میں کھول کر رکھ دوں گا، اسی لیے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کس طرح بھاگا ہے۔ علامہ حیدر نوری صاحب بول رہے ہیں؟ جی، خیریت سے حضرت؟ اچھا، حضرت فجر کی نماز کے بعد جو اور عصر کی نماز کے بعد درود شریف، فجر اور عصر کی نماز کے بعد جو صلاۃ سلام پڑھتے ہیں مائک میں، یہ صحیح ہے حضرت پڑھنا؟ آپ کہاں سے؟ آپ کی تقریر میں سنی ریکارڈنگ کے اندر، یہ ویڈیو چینل کے اندر، مولا حضرت سے رابطہ کروں، مسئلہ پوچھنا۔ آپ کہاں سے حضرت؟ میں ستواس سے۔ وہ کدھر آتا ہے؟ مدھیہ پردیش۔ مدھیہ پردیش۔ تو حضرت صلاۃ سلام پڑھ سکتے ہیں مائک میں جو بلند آواز سے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضرت یہ آپ کے پرسنل پہ حوالہ پہنچا ہے، دیکھیں حضرت پہنچ چکا ہے واٹس ایپ میں۔ تو موبائل پہ بحث کرنا ہے؟ نہیں حضرت، وہ لکھا ہے فتویٰ فضل رسول، یہ فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین سے لکھتے ہیں کہ اہل سنت جماعت مسلک کے اعلیٰ حضرت کے حامیوں میں آج کل عام طور پر جو طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ فجر و عصر کی جماعت کے بعد بلند آواز صلاۃ سلام پڑھتے ہیں، بے شک یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے سبب بعد میں آنے والے لوگ بھول جاتے ہیں، ان کے خیالات بدل جاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے۔ لہٰذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس طرح صلاۃ سلام ہرگز نہ پڑھیں، اور مخصوص لوگوں پر واجب ہے کہ یہ طریقہ بند کرائیں۔ اگر قدرت کے باوجود ایسا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو حضرت کہاں سن لیا آپ نے؟ میرا کہاں کلپ سن لیا آپ نے کہ میں نے کہا ہوں؟ ابھی تو آپ نے کہا پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، آپ نے میری کلپ، آپ بول رہے نا کلپ سنی میری؟ ابھی مطلب آپ کی میں تقریر، آپ نے یہ بولا نا کہ میں نے کلپ سنی ہے، تو میں نے کس کلپ میں بولا ہوں؟ نہیں حضرت، میں کیا بول رہا ہوں
میں یہ نہیں کہا کہ آپ کی بیان میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے، میں نے کہا کہ آپ کی تقریر سنتا رہتا ہوں، آدھا ایک گھنٹہ بعد فون لگاؤ پھر لیکن آپ نے تو جائز کہا، یہاں تو منع کر رہے ہیں، آپ تو عالم ہیں، تقریر کا مقرر ہیں، آپ اگر آپ آدھا ایک گھنٹہ بعد فون لگاؤ مجھے، جی میرے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں. ہاں، ہاں لیکن حضرت آپ تو اس کے خلاف بات کہے ہیں، حضرت کیا ہوگا، کیا کریں؟ مولانا حیدر نوری صاحب یہ فون کاٹ کے بھاگ گئے، دیکھو یہ حیدر نوری ہے، پہلے اس نے کہا کہ ہاں کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا بڑا مفتی جلال الدین امجدی کہہ رہا ہے کہ غلط ہے اور مخصوص لوگوں کو چاہیے کہ اس کو روکے. بتائیں سلام پڑھنے کے متعلق یہ لوگ کس طرح خرافات مچائے ہوئے ہیں اپنے علاقے کے اندر، اور طوفان بدتمیزی قائم کیے ہوئے ہیں مائک کے ذریعے سے، عشق رسول، حب رسول، اور یہ ٹناٹن سنی کے نام سے، جبکہ یہاں غلط لکھا جا رہا ہے. اب عشق رسول کے نام پر غلط کام کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی مذاق نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے مذاق نہیں ہے. حیدر نوری صاحب فون کاٹ کے بھاگ گیا. سامعین یہ ان کے بڑے بڑے مولویوں کا حال ہے، بتاؤ نا. یہ اپنی تقریر میں کہتا ہے صلوات و سلام پڑھنے لگ جاؤ ہم ایک ہو جائیں گے، ہماری طرح بن جاؤ ہم ایک ہو جائیں گے. سامعین آپ نے تقریر سنی نا شروع میں، بتائیں جس صلوات و سلام کو اس کا مفتی جلال الدین امجدی کہہ رہا ہے غلط ہے، اور ایسی غلطی، اتنی بڑی غلطی کہ روکنا واجب ہے، یعنی حرام سمجھ لو اس طرح صلوات و سلام پڑھنا، اور یہ کہہ رہا ہے ہمارے طرح ہو جاؤ، ہمارے طرح بن جاؤ، صلوات و سلام پڑھو. کیا تم دوسرے کو دعوت دے کر کے اپنی جماعت میں شامل کر کے حرام کاری اور حرام خوری میں اضافہ کرنا چاہتے ہو؟ حیدر نوری اوقات نہیں ہے جب تو اسٹیج میں بیٹھ کر کے اس طرح کیوں گفتگو کرتا ہے؟ ہم سے مقابلہ کر پھر دیکھ. سامعین دیکھا اس کے اوقات علم لیاقت، کچھ پتہ نہیں مولویوں کو، بس ان کو جو ہے نئی نئی چیزیں دین اور شریعت عشق رسول کے نام سے جو ہے ایجاد کرنی ہے، اور اپنا جیب اور پیٹ بھرنا ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے. ایسے مولویوں کو چار راست چوراہے پر لا کر کے جوتے برساؤ تاکہ صحیح معنی میں ان کے دماغ ٹھکانے پہ آئے اور شریعت اور سنت پر صحیح طریقے پر جو ہے چلنے کا ان کو ہوش آ جائے. سامعین اب اندازہ لگائیں جو اتنا بڑا مقرر، اتنے لوگ سنتے ہیں اسے تقریر، یعنی کتنی گمراہیت اپنی زندگی میں، یہ اپنے لوگوں میں، اپنے عوام میں اس نے پھیلایا ہے. اسی لیے کہتا ہوں ایسے خبیثوں کی تقریر نہ سنو، ایسے مولویوں کی بیانات نہ سنو، اس دھرم والوں کی کتابوں کو نہ پڑھو، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اس طرح اس کا مجدد ہاتھ دھو بیٹھا، اور وہاں جا کر کے اعلان کر دیا کہ بچا لو آ کر شفیع محشر کہ تیرا بندہ عذاب میں ہے. ہدایت کی بخشش میں ان کے لوگوں نے لکھ دیا ہے، اس طرح سب عذاب میں جاؤ گے تم. جی السلام علیکم. مولانا حیدر نوری صاحب بول رہے ہیں. جی بولیے. جی یہ جو حوالہ بھیجا میں نے، یہ کیا کہنا پڑ رہا ہے یہ بولیے آپ. تو یہاں بول رہے ہیں فجر اور عصر کی نماز کے بعد اسپیکر میں بلند آواز صلوات و سلام پڑھنے کے متعلق غلط لکھا ہے. یہاں پہ کب غلط لکھا ہے؟ حضرت پڑھیں نا. تب نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہو. جی 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 آپ نے یہ پوچھا تھا مجھ سے. اب پڑھیں، عبارت پڑھیں، سمجھا دینا حضرت. نہیں آپ نے کیا پوچھا؟ جی جی کہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر جی بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ جی جی آپ نے نمازیوں کا تو ذکر نہیں کیا تھا. نہیں حضرت، یہاں جو لکھا ہے صحیح ہے نا حضرت؟ پہ غور کرو. ہاں ٹھیک ہے حضرت، یہاں جو لکھا ہے صحیح ہے نا حضرت؟ یہاں جو لکھا ہے وہی ہے نا؟ صحیح مسئلہ ہے نا؟ بالکل صحیح مسئلہ ہے. تو حضرت اکثر تو لوگوں کی رکعتیں جاتی ہیں نماز میں، تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی 1 2 3 4 مسلموں کی رکعتیں جاتی ہیں، اور ایسے وقت بھی نماز اگر کوئی ایسا کرتا ہے ہاں تو صلاۃ و سلام کو ناجائز تھوڑی کہا جائے گا. نہیں حضرت وہ کسی نے نہ بولا، نہ وہی بول رہا ہوں. نہیں کسی نے نہ نہیں بولا. جو ایسا کرتا ہے اس کو روکا جائے. حضرت صلاۃ و سلام تو اس کے رسول کی نشانی ہے، اس میں بات نہیں ہے. ہاں ہاں اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اگر نمازیوں کے کوئی سا بھی ذکر ہو. جی جی تو حضرت اسماعیل دہلوی تو سلام ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی حضرت. تو پھر اگر کسی کی رکعت جاتی ہے تو پھر تو صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے مائک میں، ہے نا حضرت؟ آہستہ آہستہ پڑھے. آہستہ پڑھے، بالکل صحیح بات ہے. جو زور سے پڑھے تو پھر غلط ہے. غلط ہے حضرت اسماعیل دہلوی ہیں، ان کے متعلق کیا خیال رکھنا چاہیے؟ ان کے متعلق یہ کافر ہیں
کہ ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے؟ کافر ہیں، کافر ہیں کہ کوئی مسلمان سمجھے تو وہ مسلمان ہی نہیں، کافر نہ ہو تو؟ وہ کافر ہیں۔ ہاں، کیونکہ وہ ایک کتاب میں نے دیکھا تھا، لکھا ہے کہ وہ اپنے غیر نبی کو نبی مانا ہے اسماعیل دہلوی نے، اور بھی صاحب شریعت نے بھی مانا ہے، تو اس کو مسلمان ماننے والا کافر ہوگا نا؟ بالکل۔ لیکن حضرت یہ تمہید ایمان کے اندر تو مسلمان مانا گیا ہے۔ کس نے مانا ہے؟ یہ دیکھیں حضرت پرسنل پہنچ چکے تھے، حوالہ دیکھیں، تمہید ایمان ہے، لکھا ہے مدعیان جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں، اگرچہ ان کے بدع ضلالت میں شک نہیں، اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، تو یہاں تو مسلمان مانا ہے، کافر کرنے سے منع کیا ہے کس نے مانا؟ اعلیٰ حضرت صاحب نے۔ حضرت حوالہ پڑھ لینا، آپ خود پڑھ لیں گے تو حضرت اچھا رہے گا نا، خود پڑھ لیں گے اچھا رہے گا حضرت۔ میں بھی آپ کو فون پہ نہیں، پھر حوالے کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں میں واٹس ایپ پہ ہی، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو تو مسلمان مانا گیا ہے، اور ایک کتاب تحقیقات اس میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے عبارت کو اسلام کا پہلو مانا ہے، اسی لیے کف لسان کیا ہے، اسلام کا پہلو ہے تقویت الایمان کی عبارت میں۔ پھر تقویت الایمان کی عبارت میں جب اسلام کا پہلو ہے تو پھر تو ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ نے کہا کہ جو ان کو مسلمان مانا وہ کافر ہے، یہاں تمہید ایمان کے اندر تو مسلمان مانا گیا ہے۔ میں نے جو کہا ہے، جی جی ہاں، اس کا بھی حوالہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں نا۔ جی حضرت دیکھیں، حضرت جو میں نے تمہید ایمان جو دیا ہے آپ کو، اس میں تو مسلمان کہا گیا، اس کا کیا ہوگا، جواب کیا ہوگا حضرت؟ میں بھی تو آپ کو پڑھ کے ہی جواب دوں گا نا آپ کو۔ ہاں دے دیں حضرت، دے جی جی۔ کون سی کتاب دیں حضرت؟ فون کاٹ دیے تو دیکھو سامعین، دیکھیں یہ کوئی جواب نہیں اس کے پاس، جواب دینے کا بولا ہے، فون کاٹ کے بھاگ گیا۔ دیکھو سامعین، یہ اپنی تقریر کے اندر جو ہے اس طرح خرافات پھیلاتے ہیں۔ The number you have dialed. دیکھا سامعین، یہ حیدر نوری ہے، دیکھا اس نے تسلیم کر لیا کہ بلند آواز سے صلاۃ سلام پڑھنا غلط ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی مصلی ہو، مطلب فجر اور عصر کی نماز میں کسی نہ کسی مصلی کی رکعتیں جاتی ہے، تو اس لیے مکمل پڑھنا ہی بند کر دینا چاہیے۔ اس نے مان لیا۔ دیکھا سامعین، اب یہ بیان کے اندر اسی کی مجلس کے اندر ریحان رضا مراد آبادی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق جو ہے اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، کہہ رہا ہے کہ کیا گستاخی نہیں ہے؟ اسماعیل دہلوی اس نے تقویت الایمان کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہوئے لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر کر مٹی میں مل جائیں گے معاذ اللہ۔ تو سامعین، آپ اس فتنے اور فسادی خرافات مولوی ریحان رضا مراد آبادی کی گفتگو سن لیا۔ اگر اس عبارت سے اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے یہاں گستاخ اور کافر ہیں، تو رضا خانی دھرم کا مجدد و آرا حضرت جو ہے تمہید ایمان کے اندر مسلمان مانا ہے، اور حیدر نوری کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت اسماعیل دہلوی کو مسلمان مان کر کے کافر ہو گئے۔ تو اب حیدر نوری ریحان رضا یہ دونوں مسلمان ہے، احمد رضا کافر ہے یا احمد رضا مسلمان ہے، یہ دونوں کافر ہے، یہ اعلان کرے گا، اور اس کا اعتراض، یہ ریحان رضا کا اعتراض باطل ثابت ہوا۔ اب سامعین، آپ نے گفتگو سنی اور آگے بھی انشاءاللہ سنیں گے کس طرح گفتگو ہوئی ہے۔ تو حیدر نوری نے جو ہے اپنے اعلیٰ حضرت کو کافر مان لیا، اس نے کہا کہ جو اسماعیل دہلوی کو مسلمان کہے وہ کافر ہے، میں نے تمہید ایمان سے ثابت کر دیا کہ اس کا اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں ابھی تک مسلمان جانتا ہوں۔ آگے ریحان رضا مراد آبادی نے اپنے علاقے کی کسی رات کو جلسے میں تمام لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی ذلت و خواری کو چھپاتے ہوئے میرے متعلق کس طرح گفتگو کر رہا ہے، اسے سنیں آپ۔ اجگر ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ نام تو وہ اپنا علی اصغر بتاتا، لیکن حقیقت میں وہ اجگر ہے۔ اجگر اس لیے کیونکہ وہ لوگوں کے ایمان کو ڈس لیتا ہے نا، لوگوں کے ایمان کو ڈس لیتا ہے۔ میں نے اس کو یہی آیت بتائی کہ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، یعنی تم مجھ سے دعا کرو میں تمہیں دوں گا۔ پتا اس نے کیا کہا کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے بندہ لیٹرین میں جا کے بھی دعا کر لے؟ تو بھائی جو انگلی پر لگی ہوئی نجاست کو چاٹ کر کے صاف کر لے تو اس کے ذہن میں گندگی ہی آئے گی۔ کیا آئے گا؟ بولو زور سے۔ جو نجاست کو چاٹ چاٹ کر کے صاف کرے گا اس کے دل اور دماغ میں گندگی ہی بھرے گی۔
میں نے اس سے ایک ہی بات واپس پلٹ کر کے پوچھی کہ بھئی آپ لیٹرینوں کا اچھی جگہ سمجھتے ہیں؟ ماننے لگا کیونکہ پھنس جاتا اگر صحیح کہہ دیتا تو. سامعین دیکھا ان کی ذہنیت تنقید کس طرح کر رہا ہے. کہہ رہا ہے ایمان ڈس لیتا ہے. ان کے گھر کی کتاب کو پیش کرنا، ان کے گھر کے مولویوں کے عبارت کو پیش کرنا گویا ایمان کو ڈسنا ہے. تو ان کے مولوی جتنی بکواسات کی ہے، غلاظت خباثت بکی ہے کتابوں کے اندر، انہوں نے ان رضا خانیوں کے ایمان پر کس طرح ڈاکہ ڈالا ہے. سامعین اور ناظرین، میں نے یہ حوالہ دیا تھا، اس پر اس نے پوری تقریر میں اس کو چھوا نہیں ہے، بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے علماء اور فقہا کی کتابوں سے یہ رضا خانی نفرت کرتے ہیں، صرف دیوبندیوں سے نہیں. ایک کتاب میں نے پیش کی تھی سامعین، یہ دیکھیں سامعین، یہ المحیط البرہانی میں نے پیش کی تھی، اور یہ دیکھیں یہ عبارت میں نے پڑھ کر سنایا تھا، وَلَا يَقُمُ الرَّجُلُ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ. یہاں صاف لکھا ہوا ہے، اور نہ کھڑے ہو کوئی دعا کے لیے نماز جنازہ کے بعد. اس پر موت طاری ہو گئی اس عبارت پر. یہ ریحان رضا خانی پوری تقریر میں اس کا جواب نہیں دیا. جس طرح اس کا اعلیٰ حضرت ہمارے اکابر کی جن کتاب لکھی ہے المہند اور المفند، اس کے جواب میں مبہوت ہو کر پوری زندگی کفر کی حالت میں مر گیا. یہ ریحان رضا اس نے چھوا بھی نہیں. کتنی نفرت کرتا ہے ان فقہا سے یہ. آگے سامعین اس نے مردود نے کہا کہ جب یہ لوگ پاخانہ جو چاٹ لیتے ہیں انگلی میں لگی ہوئی ہو، تو جب ان کے اتنے گندے یہ عقیدے ہیں تو ان کے خیالات کتنے گندے ہوں گے. تو سامعین یہ دیکھیں، یہ فتاوی رضویہ جلد 2 ہے. ان کے اعلیٰ حضرت صاحب نے کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 83 پر. مثلا انگلی پر کچھ نجاست لگ گئی تھی، اسے خبر نہ تھی، کسی وجہ سے انگلی 3 بار چاٹ لی، یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا، انگلی پاک ہو گئی. یہاں پر منع ہے ایسا کچھ نہیں لکھا ہے، اور بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے آگے مگر چاٹنا منع ہے. تو سامعین اس کا اعلیٰ حضرت چاٹتا تھا، ٹھیک ہے، پاخانہ اور نجاست. تو اب اس کے خیالات کتنے گندے ہوں گے وہ بھی دیکھیں. اب یہ احکام شریعت ہے، حصہ 2 ہے، صفحہ نمبر 230 میں لکھا ہے. سامعین یہ استنجا کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ دعا کی ہے. یہ دیکھیں بالکل صاف لکھا ہوا ہے، عبارت دیکھ لیں، صفحہ کھول لیں، کتاب کھول لیں، اور آپ کو صاف. تو یہ پاخانہ چاٹتا تھا، تو اس کے خیالات کتنے گندے تھے کہ دعا کہاں مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا تھا نا کہ جب تم ادعونی استجب لکم اس دعا کو مطلق پیش کر کے کہیں بھی کہو گے، فٹ کر دو گے، تو پھر کیا پاخانہ میں بھی کوئی دعا مانگے اس کو یہ دلیل بنا کر کے کہ دعا کے مطابق اللہ نے لکھا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ کیا پاخانہ پاک جگہ ہے، تو میں نے آج دلیل دے دی ہے. دیکھیں کہ اس کا اعلیٰ حضرت پاخانہ میں استنجا کرتے کرتے بیت الخلا میں دعا کر رہا تھا. اب ریحان رضا مراد آبادی تو جواب دے گا، کیا تیرے دھرم میں باتھ روم ٹوائلٹ جو ہے یہ پاک جگہ ہے اور استنجا کرتے کرتے کوئی دعا کر سکتا ہے؟ تمہارے دھرم میں ہے. تو کہہ رہا ہے نا کہ علی حضرت کوئی جواب نہیں دیا. تو فون کاٹ کے بھاگے گا اور بول رہا ہے علی حضرت جواب نہیں دیا. تیری ہمت ہے ٹک کر کے بات کر سکے. آج جواب دے دیا ہے میں. اب تو اپنے اعلیٰ حضرت کے گندے خیالات اور خبیث خیالات اور باطل خیالات، ناپاک خیالات کے متعلق کیا تبصرہ کرے گا؟ پڑھیے جی مولانا حدندوری صاحب پڑھیے، مل جائے گا جواب اس میں. جی کیا لکھا حضرت؟ مل جائے گا اس میں جواب، پڑھیے آپ. کون سی کتاب سے حضرت؟ دیکھو سامعین پھر فون کاٹ کے بھاگا ہے. فون کاٹ کے بھاگا. اس طرح تھوڑی بات ہوتی ہے، پڑھ کے نہیں بتائے گا کیا ہے نہیں. حضرت بات تو کریں، کون سی کتاب پڑھوں میں، کیا پڑھوں ذرا بتائیں نا. آپ کو واٹس جی حضرت پہ کچھ بھیجا ہوں، پڑھیے آپ. ہاں میں نے دیکھا، تو آپ تو پڑھ دیں نا. کہاں سے پڑھوں؟ بہت لمبی تحریر ہے، عبارت آپ نے بھیجی ہے. لمبی ہی پڑھنی پڑے گی. ہاں بتائیں آپ. میں سنا رہا ہوں آپ کو نا. ارے میں کوئی مانے یا نہ مانے، میں اسماعیل دہلوی کو کافر مانتا ہوں اور کافر ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کے آرات نہیں مانیں گے آپ؟ رشید احمد گنگوہی کافر ہے، اشرف علی تھانوی کافر ہے، لیکن حضرت قاسم نانوتوی بھی کافر ہے. حضرت میں کیا بول رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ کہیں نا حضرت، میں منع. حضرت آپ کہیں نا، ہاں آپ کے اعلیٰ حضرت حضرت سنیں نا، آپ کے مانتے ہو کہ نہیں یہ بتائیے. حضرت آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہودی نصارہ کو مسلمان مانا ہے. آپ مانتے ہو کہ نہیں کس کو؟ کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ حضرت السوار میں ہندیہ میں حشمت علی صاحب نے لکھا ہے، جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نا اسے ہم کافر جانتے ہیں. آپ تو اپنے اعلیٰ حضرت کے باغی ہیں. ہاں بولیں. فائل پر بحث کرنے کا قائل نہیں ہوں نا حضرت. بحث نہ کریں حضرت، حضرت بحث نہ کریں، افہام و تفہیم کے طریقے سے بات کریں نا حضرت. آپ اسٹیج میں بیٹھ کر چیلنج کر رہے ہیں، لیکن یہاں آپ کی حالت خراب کیوں ہو رہی ہے؟ اسٹیج میں بیٹھ کے چیلنج کر رہے ہو، وہ کافر مانتا ہے بول رہے ہو.
The number you have dialed اس کی حالت خراب ہو گئی ہے حیدر نوری کی. بول رہا ہے میں کوئی کافر مانے نہ مانے میں مانتا ہوں. سامعین یہ فتویٰ صحیح بخاری ہے. اس کے مفتی محمد شریف اللہ قمجدی صفحہ نمبر 394 ہے. کیا لکھتا ہے اس میں؟ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس بنا پر کہ اس کے کفریات لزومی ہیں التزامی نہیں، اس کی تکفیر سے احتیاطاً کف لسان فرمایا ہے، جیسے کہ یزید کے بارے میں ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ نے سکوت فرمایا. حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کافر کہا، جس کا حاصل یہ ہوا کہ اگر کوئی اسماعیل دہلوی کو کافر کہتا ہے تو اسے منع نہیں کریں گے اور ہم خود کافر نہیں کہیں گے. جب میں نے پیش کر دیا اس کا اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ مسلمان ہے اور ہمارے نبی نے منع کیا ہے اسماعیل دہلوی کو کافر کہنے سے، اہل لا الہ الا اللہ کے تکفیر سے منع کیا ہے. بتائیں، اس نے کہا جو مسلمان مانے گا وہ کافر. اس کا اعلیٰ حضرت نے کیا مانا؟ کافر نہیں کہا، مسلمان مانا تو کافر ہوگی نہیں. ابھی تک تو مسلمان ہی جانتا ہوں، کافر ہو گیا ہو. اور حیدر نوری کہہ رہا ہے کوئی چاہے کچھ بھی کہے میں تو کافر کہوں گا. اب بتائیں الصوارم الہندیہ کے اصول سے یہ حیدر نوری اپنے اعلیٰ حضرت عقیدے کے خلاف جا کر کے یہ بھی کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ سامعین، جب یہ حیدر نوری لاچار اور لاجواب بے بس ہو کر کے میرے ہاتھ سے کٹائی کھا کر بھاگا تو دیکھیں سامعین، یہ اپنے گنڈوں کو جو ہے آگے کر دیا اور خود اس کے پیچھے چھپ گیا، اور اس کے گنڈے موالی لوگ کس طرح بدتمیزی اور بےہودگی پنا کر رہے ہیں یہ آپ سماعت فرمائیں. کہاں سے بول رہے ہیں آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ تو آپ تو بتائیے آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ نے فون کیا مجھے، میں آپ کو پوچھوں گا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے؟ بھائی رانگ نمبر لگ سکتا ہے نا، اس لیے پوچھو نا. ہاں تو رونگ نمبر لگ گیا ہوگا. بتائیے نا. رونگ نمبر لگ گیا ہوگا نا بھائی، جب نہیں پہچانتے ہیں رونگ نمبر لگا ہوگا نا. ارے بھائی رونگ نمبر ہے تو بھائی کیوں لگا رہے ہیں؟ ہلو. ہاں رونگ نمبر ہے تو کیوں لگا رہے ہیں؟ میں مجھے پہچانتے ارے ہیں. حضرت سنو تو، حضرت قبلہ. اچھا آپ پہچانتے ہیں مجھے؟ حضرت سنو تو محترم. جی بولے. میں آپ سے بول رہا تھا کہ میں ایم پی سے بول رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے جی ہے نا. جی. آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ پوچھیے نا. آپ عالم ہیں؟ ہاں. کہاں سے بول رہے ہیں آپ عالم ہیں؟ ہاں پوچھیے نا. عالم میں بولیے. کیا نام ہے کہاں سے بول رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد ارشاد حسین. ارشاد ہے. کہاں سے فارغ ہیں آپ؟ کہاں سے فارغ ہیں آپ؟ دارالعلوم نوری سے. دارالعلوم نوری سے. کہاں آتا ہے حضرت؟ یہ آتا ہے اندور ایم پی. تو اگر عالم ہیں تو جی. میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں تو ذرا اس کے مجھے بتائیں اس کا ذرا یہ بتا رہا ہوں. رکیں. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ تو بتائیے. رکے ذرا میں بتا رہا ہوں. اگر عالم میں دیکھ لیتا ہوں آپ کو. میں یہ المحیط البرہان ہے. المحیط البرہان میں لکھا ہوا ہے ولا یقوم الرجل بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ، اور کوئی نہ کھڑا ہو جنازہ کی نماز کے بعد دعا کے لیے. تو بتائیں مجھے آپ یہ اس کا صحیح ہے برہان المحیط کے اندر کہ یہ خلاف ہے اسلام کے؟ جی پہلے تو آپ کہاں سے یہ بتائیے. آپ میرے کو پہلے میں بول رہا ہوں یہ صحیح ہے غلط ہے؟ نہیں پہلے آپ کہاں سے یہ بتائیے. بھائی کیسے بتا دوں؟ آپ کا کوئی تعارف نہیں. میں انجان آدمی کو کوئی بتا سکتے ہیں کہ کہاں ہو نہیں ہوں. تو پھر آپ پوچھ کے رہا ہوں. میں آپ نے فون لگا تھا کہ پوچھ رہا ہوں. آپ نے فون کیا ہے مجھے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ کہ اگر عالم ہے تو بتائیں یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے کہ جنازہ کی نماز کے بعد دعا صحیح نہیں ہے. ہاں کھڑے نہ ہو دعا کے لیے. آپ وہاں بھی ہیں کیا؟ وہاں بھی تو اعلیٰ حضرت تھے. نہیں آپ ہیں کیا وہاں بھی؟ وہاں بھی اعلیٰ حضرت تھے. تو آپ کے باپ سے پیدا ہوئے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کے باپ سے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کے باپ سے پیدا ہوئے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت اپنے باپ سے پہلے نہیں پیدا ہوئے تھے. میں تو پیدا باپ سے پیدا ہوئے ہیں. الحمدللہ. آپ پیدا ہوئے؟ پہلے حرامی ہو تم، سب سے پہلے تو بھائی حرامی جو ہے نا رضا خانی ہے. رضا خانی یہ احمد یار خان نعیمی صاحب نے مواعظ نجم میں لکھا ہے کہ نج باپ کی اولاد حرامی ہوتی ہے. تو آپ باپ کی اولاد ہے کہ نہیں؟ تم حرامی ہو. حرامی. ارے بھائی زبردستی آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی اسی طرح فتویٰ لگایا تھا اور آپ بھی لگا رہے ہیں. تو اس طرح زبردستی کا فتویٰ شریعت میں حجت نہیں ہوتا بھائی. جی
हरामी हो, हरामी देंगे। तो आपके कहने से क्या होता है? आपके उलमा ने लिखा है कि रज़ा खानी लोग झट से फतवा बगैर तहकीक के झट से फतवा लगा देते हैं, उनको कोई आता होता है ही नहीं। हालांकि तो देश के वफादार थे, हैं? तुम गद्दार हो, देश के गद्दार। इसीलिए आपके आला हज़रत अंग्रेज़ का एजेंट था ना, लिखा आपकी किताब के अंदर आपके आला हज़रत के मुतालिक। ये मैं हवाला पढ़ रहा हूँ, देखें, ये आपकी किताब है, ये देखें, ये किताब है फतवा रज़विया जिल्द 14। इसमें लिखा है कि मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज़ बताने वाला शरीयत का खैर खान ही है, मुसलमान का बदखा है वो। आपके आला हज़रत ने लिखा है। पहली बात देखें, तज़किरे नूरी है, इसमें लिखा है एक नजराना जो मिन जानिब हैं देखिए हैं देखिए आपने, मेरे पास है, पढ़ रहा हूँ मैं, ये पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ रहा हूँ मैं। और बाकी रहा मसला जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है, ये आपकी किताब है अज़मतों के पासबान अब्दुल हकीम शरफ कादरी ने लिखा है, सफ़र नंबर 337 में लिखा हुआ है कि नूरबख्श तवक्कली ने जो है, ये अल्लामा नूरबख्श तवक्कली की कोशिशों का नतीजा था कि गवर्नमेंट की गज़ट में ईद मिलादुन्नबी वसल्लम का नाम मंजूर करवाया और उस दिन की आम तातील मंजूर करवाई, जबकि उससे पहले 12 वफ़ात कहा जाता था। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आम तो 12 वफ़ात कहा जाता है। नूरबख्श तवक्कली ने अंग्रेज़ की खुशामद करके इंग्लिशी हुकूमत से मन्नत समाजत, उस वक्त तुम्हारे मौलवी मर गए थे, तुम्हारे आलिम मर गए थे, तो अब उसने अंग्रेज़ से खुशामद करके जैसे ने ईद मिलादुन्नबी का नाम रखवाया। आज तुम जो ईद मिलादुन्नबी करते हो, ये तुम्हारे पर अंग्रेज़ का एहसान है, अंग्रेज़ का एहसान है तुम्हारे ऊपर। हवाला दूँ ईद मिलादुन्नबी मनाना नाजायज है, अंग्रेज़ का देन है, अंग्रेज़ से तुम्हारा नूरबख्श तवक्कली ने लिया है भाई। और तुम्हारे जो महानामा आता था तुम्हारे मौलवियों को, कहाँ पे महाना आता था अंग्रेजों की तरफ से एजेंडा, तो अंग्रेज, हाँ, तो अंग्रेज से तनख्वाह लेना नाजायज है? अंग्रेज से तनख्वाह लेना जायज? तो अंग्रेजों की नाजायज रखें कौन थी? मैं क्या पूछ रहा हूँ, अंग्रेज से तनख्वाह लेना नाजायज है? अंग्रेज, आप ही बताइए क्या? मेरा जवाब मत देना, मैंने हवाला भेज दिया है। नूरबख्श तवक्कली ने अंग्रेज़ से खुशामद करके, तुम्हारा मुफ्ती मर गया था, तुम्हारे आलिम मर गए थे, तो अंग्रेज़ से खुशामद करके जश्न ईद मिलादुन्नबी लिया है। हरामी की नस्ल हो क्या? हाँ, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तुम तो यही कहोगे ना, मैं तुमको हवाला दे रहा हूँ, रुको, मैं तुमको हवाला दे रहा हूँ, ये देखो मैं तुमको हवाला दे रहा हूँ, रुको। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, अब मैं डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने वाले नहीं है। ये देखो हवाला दे रहा हूँ तुम्हारे को, देखो तुम्हारी किताब है, एक किताब में देखो, तुम्हारी किताब है ये अल महजतुल मुअतमिना, एक इस किताब के देखो, इस किताब में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिखा हुआ है कि इसका जवाब दिया गया, जो मदारिस हर तरह से खाली इस्लामी हों और उनमें वहाबिया नसीरत वगैरह का दखल न हो, उनका जारी रखना मूजिब अजर अज़ीम है। ऐसे मदारिस के लिए गवर्नमेंट और अगर अपने पास से इमदाद करती लेना जायज़ था, न कि जब वो इमदाद भी रियाही की माल से है। ठीक है, उसका जवाब मुतलक जवाज़ होना, मगर फिर भी एहतियातन शक्ल शर्त में दिया गया है कि जबकि वो मदरसा सिर्फ दीनियात का है और इमदाद की बिना पर अंग्रेज़ी वगैरह उसमें दाखिल न की गई हो, तो उसके लेने में शरअन कोई हरज नहीं। तालीम दीनियात को जो मदद पहुँचती थी उसका बंद करना महज बेवजह है। यानी अंग्रेज़ से तनख्वाह लेना, मदरसा चलाना तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे मज़हब में जो है, जिस मज़हब तुम्हारा आला ने बनाया है उसमें जायज़ लिखा है। फिर तुम किस तरह किसी पर एतराज़ कर सकते हो कि अंग्रेज़ से पैसा देती थी? तुम्हारे घर में बात लिखी हुई है, तुम्हारे मौलवी से बात करो ना, जो मुक़र्रिर था रेहान रज़ा मुरादाबादी, तुम्हारा हैदर नूरी, कौन है, उससे बात करो ना, फ़ोन काट के तुम्हारा मौलवी भागता है, जाहिल को पकड़ा दिया, गाली देने वाले गालीबाजों को, हैं भाग गया क्या? सामीन ये गुंडे हैं, हैदर नूरी रेहान रज़ा मुरादाबादी के इसका गैंग का, और उसको आगे कर दिया है। उसके बाद फिर सामीन देखें, फिर पिटाई में किस तरह कर रहा हूँ हैदर नूरी की, वो भी समात फरमाए आप। मौलाना हैदर नूरी साहब, कौन? आप जवाब दिए बगैर भाग गए और अपने गुंडों को मेरे पीछे लगा दिया। कौन गुंडा को लगा दिया? हैं? कल रात को आपके गुंडों लोगों ने गाली देना शुरू किया मुझे। भाई दलाइल से बात करनी चाहिए, आप लोग मौलवी हैं, तो आप गुंडों को लगा दिया आप लोगों ने कल रात को।
آپ تو فون کاٹ چلے گئے، جواب دے نہیں پائے۔ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتے ہیں اپنی مجلس میں، اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لوگ کافر کہتے ہیں، لیکن بتائیں کافر کو مرحوم کہنا جائز ہے؟ کافر کو مرحوم کہنا، مرحوم پہلے بات تو یہ سنیے، آپ کو اگر بحث کرنی ہے نا، جی جی ہے نا، جی سر، میں نے کل بھی بولا تھا میں موبائل پہ کوئی بحث نہیں کروں گا آپ سے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ وجہ میں کیا نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس آپ کو بیٹھ کے بات کرنا ہے حضرت؟ یہ بیٹھ کے بات آپ کرنا، کو بیٹھ کے بات کرنا ہم ہے۔ تیار ہیں حضرت۔ ہاں بالکل تیار ہو جاؤ حضرت میری بات ٹیبل سنیں، دے دو، پرچہ نکال دو، پتہ شائع کر دو۔ حضرت میری بات سنیں، حضرت میری بات میں نے سنیں۔ میرے کو موبائل پہ کوئی بحث نہیں نہیں کوئی بات نہیں کرنا، یہ آمنے سامنے بیٹھنے کے متعلق بات کر لوں، ہاں بات کر لوں؟ ہاں بالکل کریے۔ ہاں تو آمنے سامنے بیٹھنے کا چیلنج آپ لوگ کرتے ہیں، برابر نا؟ ہاں تو جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم تیار ہیں، لیکن آپ مناظر ہیں کہ نہیں، ہاں اور اپنے مسلک میں معتبر ہیں کہ نہیں، تو اپنے معتبر ادارے سے لیٹر پہ لکھ کے دیں کہ حیدر نوری صاحب اپنے مسلک کا مناظر ہے اور علی اصغر سے آمنے سامنے مناظرہ کرے گا، تو اور حیدر نوری صاحب کی شکست، پورے مسلک کی شکست، یہ لیٹر لکھ کے دے دیں آپ، ہم بیٹھ جائیں گے آمنے سامنے۔ بالکل لیٹر لکھ کے دے دیتے ہیں آپ کو۔ ماشاء اللہ، کب دیں آ جاؤ گے؟ گے؟ کب؟ ہاں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں آ جائیں گے؟ ہاں سرائی جگہ طے کریں گے ہم، ہاں نہیں آپ آ جائیں گے، جگہ ہم طے کریں گے۔ ہاں جگہ آپ طے کرنا، آ جائیں گے آپ۔ ہاں جگہ طے کر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ آپ اپنے مناظروں سے بات کر لو۔ نہیں میں مناظر مناظر میں نہیں ہوں، ہونا، میں مناظر نہیں ہونا، میں ہوں مناظر، ہیں؟ میں مناظر ہوں، ہاں ٹھیک ہے۔ اور آپ مناظرہ کریں گے میرے سامنے بیٹھ کر کے؟ میں کیوں کروں؟ میں مناظر ہو ہی نہیں تو تو بھائی مجلس میں بیٹھ کے ہمارے کافر کو کافر کہتے ہیں آپ، مناظر ہو ہی نہیں تو میں مناظر کیوں کروں پھر گا؟ کافر کیوں کہتے ہیں ہمارے کافر کو؟ کافر کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو تحریر بھیجی نا، پڑھو نا۔ تو اگر کافر ہیں اور آپ کے لیے واجب ہے کافر کہنا، دلائل کے ساتھ بھیجا ہونا، میں نے پڑھ لیا نا۔ حضرت نہیں پڑھا آپ نے، غلط بھیجا ہے، غلط بھیجا ہے، جھوٹ آپ نے جو تحریر بھیجی ہے جھوٹ ہے، وہ آپ جھوٹی تحریر جھوٹ ہے، میں آپ کی بھی میں بول سکتا ہوں جھوٹ ہے۔ تو آپ پڑھ دینا، آپ پڑھ دینا، آپ پڑھ کے کو سنائیں۔ بحث نہیں کرنا، آپ کو لیٹر پیڈ لکھ کے دیتا ہوں، آپ آئیں گے، آپ ثابت کریے نہیں اس نے ہمارا کافر کو آپ کافر۔ آئیں گے، لیٹر پیڈ لے کے میں لکھوا کے دے دیتا ہوں، جگہ طے کر لینا آپ۔ ہاں جگہ طے کر لیں گے، کب دیں گے؟ کب دیں گے لکھ کر کے؟ میں آج لکھوا کے دے دیتا ہوں، بولو۔ ہاں ٹھیک ہے، مشہور و معروف ادارے سے آپ کہاں رہتے ہو یہ بتائیے؟ مناظر آپ ہوں گے۔ میں مناظر ہوں ہی نہیں۔ پھر کافر کیوں کہتے ہیں ہمارے کافر کو؟ کافر ہیں تو کافر ہیں، کس بنیاد پر کہتے دلائل میں دوں ہیں؟ گا، کس بنیاد پر کہتے ہیں اپنے؟ اس کا دلائل میں دوں گا۔ ارے حضرت آپ کے اکابر، آپ کے اعلیٰ مسلمان کہہ رہے ہیں اور آپ کافر کہہ رہے ہیں؟ دلائل آپ کو میں دوں گا۔ نہیں وہ کیا، وہ تو میں دلائل دے رہا ہوں، آپ کے اعلیٰ حضرت مسلمان کہہ رہے ہیں اور آپ کافر کہہ رہے ہیں، کیا اپنے اعلیٰ کے باغی ہیں؟ آپ بتائیں نا۔ اور آپ کی فتویٰ مظہریہ کتاب ہے، فتویٰ مظہریہ، اس میں مرحوم کہا جا رہا ہے، فتویٰ مظہری پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب کہہ رہے ہیں صفحہ نمبر 350 پر کہ ہم مولانا سید احمد مولانا اسماعیل مرحوم کی کتاب صراط مستقیم تقویۃ الایمان سے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں، تو مرحوم کہہ رہے ہیں، آپ کے اعلیٰ مسلمان کہہ رہے ہیں، تو آپ تو بتائیں کہ آپ اپنے اعلیٰ حضرت کو کافر مانتے ہیں؟ آپ نے کل کافر کہا تھا، اپنے اعلیٰ کو کل کافر کہا تھا، آپ نے کس کو کہا تھا؟ اپنے اعلیٰ حضرت کو آپ نے کافر کہا تھا۔ میں نے کب کہا؟ میں نے کہا کہ جو اسماعیل دہلوی کو مسلمان مانے وہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کافر ہے، تو میں نے وہی تو دلائل بھیجا ہوں۔ ہاں تو میں نے آپ کو تمہید ایمان سے ثابت کیا تھا، آپ کے اعلیٰ حضرت تمہید ایمان میں کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا، کہ ہمیں ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے، صفحہ نمبر 132 میں لکھا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے، تو آپ تو اپنے آپ کافر کہہ دیے۔ آپ میدان میں آنے کی بات کر رہے ہو تو بات کرو۔ تو میں بات تو کرتا ہوں، لیکن آپ جب مناظرہ کیوں نہیں کریں گے؟ میرے سامنے آپ کو بیٹھنا ہے، آپ کو گستاخوں سے موبائل پہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پھر کیوں مجلس میں بیٹھ کر چیلنج کرتے ہیں؟ میں لیٹر پیڈ شائع کرتا ہوں، پھر مجلس میں بیٹھ، آپ میدان میں آئیں گے، آپ مناظر، ہاں بالکل آپ مناظر ہوں گے، آپ بھاگے نہیں۔ میدان میں آئیں گے، اچھا گندگی آپ پھیلائیں گے، آپ کے دوسرے عالم صاحب کریں گے، ہگیں گے آپ، مفتی مولانا حیدر نوری صاحب ہگیں گے آپ کے دوسرے مولوی اس کو صاف کریں گے۔ ارے ہم میدان چھوڑ کے ہم نہیں بھاگے، آپ بھاگے ہو، آپ کے گرو بھاگے ہیں۔ میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں کہاں بھاگ رہا ہوں؟ آپ مناظرہ کریں گے میرے ساتھ، اور نہ کسی سے بھی مناظر، جو مناظر ہوگا وہ مناظر کرے گا۔ پھر آپ کس بنیاد پر اپنے اعلیٰ کو مسلمان نہیں مانتے، کافر کہہ دیا، ہمارے اکابر کافر کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کے اعلیٰ حضرت سے ثابت کیا کہ ہمارے اکابر مسلمان ہیں، اور اسماعیل دہلوی کی عبارت تکوین ایمان کے اندر اسلام کا پہلو ہے کہ احمد رضا نے اپنے عشق کی بنیاد پر ہمیں کافر کہا ہے۔ کس کتاب میں؟ عشق کی بنیاد پر ہمیں کافر کہا ہے۔ کس کتاب میں کہا ہے؟
किस किताब में? हवाला दूंगा। हवाला कब देंगे? कब देंगे? हवाला देने की चीज है क्या? कब देंगे? कब देंगे? आप मैदान में आइए। अरे कब देंगे हवाला? हवाला कब आप देंगे? मैदान में आइए, मैं अरे लड़के पे शाहिद करता हूँ। अगर हमारे किसी अकाबिर ने कह दिया कि तुम्हारा आला हज़रत हमारे अकाबिर को इश्क के बुनियाद पर काफिर कहा है, इसीलिए तुम्हारा आला हज़रत मुसलमान, फिर बताओ तुम्हारा आला हज़रत ने हिंदू, मुसलमान, ईसाई, मजूसी को फतवा रज़विया के अंदर किस बुनियाद पर कहा है कि हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, वो मुसलमान हैं? क्या तुम्हारे आला हज़रत ने इश्क की बुनियाद पर हिंदू, ईसाई, मजूसी, नसरानियों को मुसलमान कहा है? आपके भेजे में नहीं आ रही क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे? आपके भेजे में नहीं आ रहा कि सुबह से बहस कर रहा हूँ उससे। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुनाजरा मुझसे आप करेंगे। हैदर नूरी मजलिस में बैठ करके आपको मज़ा आता है हमारे काबिल को काफिर कहने में, लेकिन हमारे सामने बैठने में आपकी हालत ख़राब होती है। मजलिस में बैठिए आप, तो मैं लेटर पेट शाही करता हूँ आपको। बोलिए कहाँ आना है? हाँ, मैं तो पहले भेजो लेटर पेट। कहाँ आना है ये बताइए आप तो। आप पहले लेटर पेट भेजें, मैं आपको जगह बता दूंगा, उस जगह में आपको आना है, वहाँ मुनाजरा होगा मेरा और आपका आमने सामने। आप जगह बताइए। हाँ तो पहले लेटर पेट भेजें, भेजे लेटर पेट। भाग गया देखो सामने जगह बताइए भाग क्यों जाता है? तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। हमारे काबिल काफिर कहता है मरदूद, और अपने आलात को जो है काफिर साबित कर दिया। हवाला दे रहा हूँ, बात करने की हिम्मत नहीं है, और जो हवाला दे रहा है वो पढ़ने की हिम्मत नहीं है इसकी। पढ़ के बता तेरी धज्जियाँ कैसे उड़ाता हूँ, देख मैं। ये हैदर नूरी सामीन देखें, भाग क्यों रहे फ़ोन काट के? अरे फिर आपको सुबह से कुछ सुनना है कि मैं जो हवाला भेजे हैं आप मेरे पर्सनल पे, भेजने का मतलब क्या है मुझे समझाना है ना। पढ़ के सुना है क्या लिखा है उसमें? सुबह से और भी कुछ काम होते हैं। मुझे हवाला पढ़ के सुना है, क्या मुझे भेजा है आपने? हवाला भेजने का टाइम मिलता है, तहरीर इतनी लंबी भेजने का टाइम मिलता है, और बात करने का, इबारत पढ़ने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जाहिल है। अरे इबारत पढ़ के सुनाओ, तहरीर आपने क्या लिखी है, इबारत क्या लिखा है, पढ़ो सुनाओ, मैं जवाब दूं उसका ना। आप पढ़े लिखे हैं कि जाहिल है ये बता। अरे पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए आपके आला हजरत का फतवा रज़विया पढ़ के आपके आला को मैंने काफिर साबित किया है, जिसको मुसलमान साबित करने से आप बेबस लाचार हैं। पढ़े लिखे हैं कि जाहिल है बताइए मुझे। ये फाजिल बिरबिल तर्क ममालात में लिखा है आपके आला हजरत जाहिलों के पेशवा थे, क्या कहेंगे उनको? आप पढ़े लिखे हैं कि जाहिल है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ। तो पढ़ा लिखा। आपने किताबें पढ़ी है, तक़वतुल ईमान पढ़ी है, तज़किरा रशीदें पढ़ी है, हाँ राहिन कातिया पढ़ी है, पढ़ा हूँ है ना? पढ़िए। हाँ पढ़िए, आप किताब पढ़िए। पढ़ा हूँ। आप पढ़िए, किताब पढ़िए, उनकी किताब पढ़िए। तो क्या बताएं ना उसमें? क्या बताएं ना? पढ़िए आप अपने गुरुओं के पढ़िए ना। अरे उसी किताब की बुनियाद पर तो आपके आला हज़रत तमहीद ईमान ने लिखा है, मुद्दायान जदीद हैं अम्बेडवी और गंगोही और इस्माइल दहलवी को मैं अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ। क्या कहेंगे इस पर आप? इसको आपके आला हज़रत ने अम्बेडवी, गंगोही और इस्माइल दहलवी को मुसलमान माना है। हाँ तो बैठ के बात कीजिए। तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरा? मैं जवाब, आप जो हवाला भेजा है उसको पढ़ के सुनाएं, इसमें क्या लिखा हुआ सुनाएं। मैं अभी आपकी धज्जियाँ उड़ाता हूँ। आप ऐसे करूंगा मैं। हमारे अकाबिर को काफिर कहते हो, उसका क्या? अरे हम काफिर कहते हैं और दलाइल के साथ कहेंगे। तो अरे साबित करना। हवाला पढ़, इबारत पढ़, साबित कर। तेरे में दम में कितना दम है देखता हूँ तेरे कितना। मोबाइल पे करूं? हाँ चलो चल साबित कर, चल इबारत पढ़। पढ़िए ना। अरे भागता क्यों है? इबारत पढ़, तुमने भेजा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहाँ कौन सी इबारत में तुम्हारा एतराज है और तुम्हें क्या साबित करना है, तुम वो पढ़ोगे ना। इतने सारे हवाले भेज दिए, कौन सी इबारत तुम पढ़ोगे वो मैं तलाश करूं। चलो इबारत पढ़ो। मक्का के मुअज़्ज़म मुफ्तियान किराम ने असफ अली थानवी को काफिर कहा है, और एक ने कही, अनेक ने कहा है। किसने कहा है? पढ़िए किताब। तो अब अगर मक्का मुअज़्ज़मा के उलमा ने अगर काफिर कहा है, आपके आला हजरत ने जो उनके पास सामने किताब पेश की थी, वो किताब हमारी उर्दू में थी हमारे काबिर की। क्या उस वक़्त के अकाबिर जो उलमाए हरमैन थे उनको उर्दू आती थी? अब मेरे पास फोन नहीं आना, जब बहस करना हो तो लिखित में भेज देना। उनको अब आज देखो सामीन लाजवाब हो गया है। तो अब उसके बाद तुम्हारा हिसामुल हरमैन का जवाब दिया था अल मुहन्नद अल मुफन्नद की शक्ल में हमारे अकाबिर ने। अब तुम्हारे आला हजरत कई साल तक ज़िंदा रहा, कितने साल तक ज़िंदा रहा? 15 साल तक ज़िंदा रहा। तुम्हारे आला की हिम्मत नहीं हुई कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद का जवाब दे सके, और उसी हालत में कुफ्र की हालत में मर गया, जवाब दे नहीं सका। तुम्हारा वसूल है कि तो गंगोही ने अपनी ज़िंदगी में जवाब दिया नहीं अपने कुफ्र पर, हालांकि जवाब दिया है। तुम्हारा आला हज़रत जवाब नहीं दिया है, और बगैर जवाब के जो है मर गए हो। बताओ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भग गए मैदान छोड़ के यार, है ना?
ارے मत करो, बड़े बड़े गुरु भाग गए तुम्हारे। تم بھاگ رہے ہو تمہارا جو ہے کیا وہ مراد آبادی ریحان رضا مراد آبادی وہی بھاگا، تم بھی بھاگے، کل کئی مرتبہ فون کاٹ کے آپ بھی بھاگے، پھر تو پکڑ کے لایا میں۔ جب تک عبارت نہیں پڑھو گے اپنے اعلیٰ حضرت کے اوپر کفر کی کیل گاڑ کر تم بھی عجوز جنت جاؤ گے، اس لیے عبارت پڑھو کیا لکھا ہے اس میں۔ بولیے آپ تو ہاں کہ آپ کو بحث و مباحثہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، اسی لیے حوالہ میں نے بھیجا ہے اور پڑھ کے آپ کے اعلیٰ کو کافر ثابت کیا، آپ کو بھی کافر ثابت کیا ہے، آپ بھی حوالہ بھیجا ہے، اس حوالہ کو پڑھ کے بتائیں کیا ہے اس میں، کیا ہے بتائیں کیا ہے اس میں، آپ نے بھیجا ہے کیا ہے اس کے اندر۔ کس کیا؟ ارے میں نے جو حوالہ بھیجا ہے آپ اسماعیل دہلوی کو، آپ کی اس مجلس میں جو کافر کہا جا رہا ہے تقویۃ الایمان کی عبارت پڑھ کر کے، تو آپ کی کتاب فتویٰ مظہریہ کے اندر مرحوم کہا جا رہا ہے، اور آپ کی کتاب ہے یہ جنتی زیور، یہ کتاب ہے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 204 کے اندر کہ کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا مانگے یا کسی مردہ کافر کو مرحوم مغفور کہے تو وہ کافر ہے، خود کافر ہے۔ تو اگر کسی کافر کو یہ کہنا مرحوم کہنا کفر ہے تو تم مجلس میں اسماعیل دہلوی کو جو ہے کافر کہہ رہے ہو، تمہاری کتاب میں انہوں مسلمان مانا گیا ہے، مرحوم مانا گیا ہے، تو تم بھی کافر ہوئے، اور اس مجلس میں جتنے لوگ تمہاری بات پر یقین کیے وہ بھی کافر ہوئے، اور تمہارا اعلیٰ حضرت کو تم نے اپنے فتوے سے کافر ثابت کیا ہے۔ گزشتہ کل تم نے کہا ہے کہ جو اسماعیل دہلوی کو مسلمان مانا ہے وہ کافر ہے، تمہارا اعلیٰ حضرت نے مسلمان مانا ہے، اور کہا میں ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں۔ کیا بھاگا، پھر فون کارڈ بھاگا، سامنے دیکھیں، اس کی اوقات نہیں ہے بات کرنے کی، دیکھتے ہیں کب لیٹر بیٹ دیتا ہے یہ، تیری دھجیاں اڑاؤں گا مردود۔ ہمارے اکابر کو جب کافر کہتا ہے مزہ آتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں ہمارے اکابر کو کافر کو تمہاری دھجیاں اڑا دوں گا، چمڑی اجھوڑ دوں گا، بولتا ہے مقدمہ دائر کر دیں گے، تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، دلائل ہے نہیں، اور پیٹ اور جیب بھرنے کے لیے کافر کہتے رہو بس، جب تک تمہارا جیب اور پیٹ بھرا رہے گا تم کافر کہو گے۔ یہی وجہ ہے، تمہارے اندر اخلاص ہے نہ، تمہاری نیت صحیح ہے، تمہاری نیت جو ہے پیٹ اور جیب بھرنا ہے، اور تمہاری عوام جاہل عوام ہے، تمہاری باتوں پر آ کر کے گمراہ ہو رہی ہے، اور خود اپنے اعلیٰ حضرت کو مسلمان مان خود کافر ہو رہی ہے، اس طرح تم نے کافر ثابت کیا تمہارے اعلیٰ حضرت کو۔ بھاگے گا، مناظرہ کرے گا میرے ساتھ، دیکھتے ہیں کب تو لیٹر بیٹ دیتا ہے۔ دیکھ لیا سامعین، یہ ہوا مکمل آپریشن رضا خناسیوں کا۔ یہ علماء دیوبند اہل سنت جماعت کے اکابر کے متعلق یہ ان کے خلاف زہر اگلنے کے لیے انہوں نے ایک جلسہ منعقد کیا تھا۔ اس جلسے کے اندر یہ پیٹ بھر کر رضا خانیوں نے ہگا ہے اپنی مجلس کے اندر، اس کا آپریشن میں نے کیا ہے۔ یہ ان کے اوقات، علمی لیاقت دیکھ لیا آپ نے، پول پٹی میں نے کھول کے رکھ دیا ہے، کچھ نہیں ان کے پاس، بولتا موبائل میں کیسے ہم بات کریں گے، بتائیں، نہیں بات کر سکتا ہے۔ اب کتاب، دوسری کتاب پڑھ سکتے ہیں، کتنی کتابیں نیٹ کے اندر ہے، آدمی اس کو اپلوڈ کرتا ہے، موبائل میں پڑھتا ہے، لیکن یہ موبائل میں اپنے اعلیٰ حضرت کا کفر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ان کے اوقات سنے سامعین، اب ان خبیثوں سے دور رہے، ان کے سائے سے بھی دور رہے، ورنہ ان کی گمراہیت، ان کی بدعات اور خرافات، ان کا کفر جو ہے بالکل سامعین آپ کے سامنے ہم نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہدایت دے، توفیق دے تو بچنا آسان ہے، اور اگر ہدایت اور توفیق نہیں اللہ دے تو پھر بچنا مشکل ہے، لیکن ہدایت اللہ سے مانگے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ان خرافاتی سے، ان بدعاتیوں سے، قبر پجے سے محفوظ اور سلامت رکھے، آمین۔